جہنم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ مقام ہے جو کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جو مومن ہونے کے باوجود جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ محترم ناظرین، ویسے تو جہنم میں بہت سارے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے داخل کیا جائے گا اور ان کے گناہوں کے حساب سے ان کو عذاب دیا جائے گا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم میں رہنے والے آخری مسلمان کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم میں رہنے والا سب سے آخری مسلمان کس طرح جہنم میں رہے گا اور اس کو کس طرح کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ کتنے ہزار سال تک جہنم کی خوفناک وادیوں میں پڑا رہے گا، اور یہ آخری مومن جہنم میں کس طرح تڑپ تڑپ کر اپنے رب کو آوازیں دے گا اور اپنے پروردگار کو پکارے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مومن کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یقیناً یہ ویڈیو آپ کے ایمان کی مضبوطی کا سبب بنے گی۔ محترم ناظرین، جنت میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے ایمان۔ جو شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اس دنیا سے تو ایمان کی حالت میں گئے ہوں گے، لیکن ان کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے جس کے سبب ان کو سیدھا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ پہلے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور وہاں پر ان کو ان کے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جنت میں جانے کے لیے ایمان ہی شرط ہے تو پھر ایمان والوں کو جہنم میں ڈال کر اس کے بعد ہی جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا، سیدھا جنت میں داخل کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس اعتراض کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ پاکیزہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور نیک لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، لہٰذا جو لوگ مومن ہوں گے لیکن وہ گنہگار ہوں گے اور گناہوں کے سبب وہ ناپاک ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پہلے ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا اور ان کو وہاں پہ ان کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے وہ پاکیزہ ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ لہٰذا جو لوگ اس دنیا ہی سے پاکیزگی کی حالت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو لوگ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان کو ضرور جہنم کی سزا ملے گی اور وہاں ان کو ان کے گناہوں کے حساب سے سزا ملے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ جہنم میں رہنے والے سب سے آخری مسلمان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی کسی مجلس میں جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جو جہنم میں رہے گا؟ تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایک شخص ایسا بھی ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال تک رہے گا، اور یہ مومن مسلسل اللہ تعالیٰ کو جہنم میں یا حنانو یا منانو کے نام سے پکارتا رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن یہ شخص اس قدر بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کو یا حنانو یا منانو کہہ کر پکارے گا کہ اس کی آواز کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے سن لیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہو کر فرمائیں گے کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی مسلسل اللہ تعالیٰ کو یا حنانو یا منانو کے نام سے پکار رہا ہے۔
اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ تم کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، آج میں نے جہنم سے ایک عجیب و غریب آواز سنی ہے جو کہ جہنم کے کسی گہرے گرے سے آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آواز جہنم کے کسی گہرے گرے سے آ رہی ہے اور کوئی آپ کو یا حنانو یا منانو کے نام سے پکار رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے جبرائیل، جہنم کے دروغہ مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے اور پھر تم اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور جہنم کے دروازے پر دستک دیں گے تو جہنم کے دروغہ حضرت مالک باہر آئیں گے اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کے آنے کا مقصد پوچھیں گے تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کر جہنم کے دروغہ حضرت مالک جہنم میں اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے ایسے ہی حضرت مالک جہنم کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو تلاش نہ کر پائیں گے اور باہر تشریف لائیں گے۔ اس وقت جہنم کے دروغہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ جہنم نے ابھی گہرا سانس لیا ہے، اس لیے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا اور کون انسان ہے، اس وقت پہچان نہیں ہو رہی۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو کہنے والے شخص کو یہاں کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، جو دروغہ جہنم حضرت مالک انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم نے ایک گہرا سانس لیا ہے جس کی وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں اور کسی بھی چیز کی پہچان نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروغہ مالک سے جا کر کہو کہ میرا بندہ جہنم کے فلاں گرے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہنم کے دروازے پر دوبارہ جائیں گے، حضرت مالک کو یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کا پتہ بتائیں گے۔ چنانچہ حضرت مالک جہنم کے اندر دوبارہ جائیں گے اور اس مقام پر جا کر دیکھیں گے ایک شخص جس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت مالک اس شخص کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور اس آدمی کو جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شخص کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھاؤ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آدمی سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کہ اے میرے بندے،
کیا میں نے تجھے بہترین تخلیق نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہارے پاس اپنے رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ اور کیا میرے رسولوں نے تجھے نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری باتوں کا اقرار کرے گا اور اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرے گا، یا رب العالمین، تو نے میری بہترین تخلیق فرمائی اور تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کو کیوں کیا؟ اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب العالمین، اس کے باوجود بھی میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں تجھے پکارتا رہا۔ یا رب العالمین، تو نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال دیا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھ پر رحم فرما۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اس کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم خود کو پاکیزہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو لوگ اس دنیا کے بعد سیدھے جنت میں داخل ہوں گے۔